مغرب میں وہ بھی پڑھتے ہیں، مغرب میں ہم بھی پڑھتے ہیں، فرض میں وہ بھی پڑھتے ہیں، فرض میں ہم بھی پڑھتے ہیں، واجب میں وہ بھی پڑھتے ہیں، واجب میں ہم بھی پڑھتے ہیں، مؤکدہ میں وہ بھی پڑھتے ہیں، مؤکدہ میں ہم بھی پڑھتے ہیں، مستحب میں وہ بھی پڑھتے ہیں، مستحب میں ہم بھی پڑھتے ہیں، نفل میں وہ بھی پڑھتے ہیں، نفل میں ہم بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت ہم بھی پڑھتے ہیں، 5 وقت وہ بھی پڑھتے ہیں، 48 بار ہم بھی پڑھتے ہیں، 48 بار وہ بھی پڑھتے ہیں، 24 گھنٹے میں 48 بار پڑھتے ہیں، تو فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر سنی بھائیوں دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے، پڑھتے دونوں ہیں مگر پڑھنے میں فرق ہے، ہم فاتحہ مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کے صاحب کہنے لگے آپ اس پہلے ثواب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اب 11ویں کا مہینہ ہے تو 11ویں والی بات ہو، نبی کی بات ہوگی تو نماز کی بات ہوگی، تب روزے کی بات ہوگی، تب حج و زکات کی بات ہوگی، تب اسلام کی بات ہوگی، اور جب ولی کی بات ہوگی تو فاتحہ کی بات ہوگی، عرس کی بات ہوگی، 40ویں کی بات ہوگی۔ نبی سے ہمیں ضروریات دین کی سمجھ ملی اور ولی سے ہمیں ضروریات اہل سنت کی سمجھ ملی، اسی لیے میں نے فاتحہ کی بات چھیڑ دی، اور ایک صاحب نے کہا آدمی میں آپ ہی سارے ثواب کرتے ہیں، میں نے کہا ہاں، کہا ہم نے ثواب جمع کیا، کھانا پکایا اس کا ثواب، اچھا بنوایا اس کا ثواب، اچھی نیت سے کیا اس کا ثواب، قرآن پڑھا اس کا ثواب، سورہ یاسین پڑھا اس کا ثواب، درود پڑھا اس کا ثواب، کلمہ پڑھا اس کا ثواب، کلام پڑھا اس کا ثواب، غریبوں کو کھلایا اس کا ثواب، رشتے داروں کو کھلایا اس کا ثواب، نائب رسول کو کھلایا اس کا ثواب، آل رسول کا احترام کیا اس کا ثواب، ہم نے اکٹھا کیا ہر طرح سے ثواب، پھر کر دیا ایثار ثواب، بھیج دیا تو بھیج دیا۔ ہم نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، کہنے لگے جناب جیسے آپ ثواب بھیجتے ہیں کیا عذاب بھی بھیج سکتے ہیں؟ عذاب، ایصال عذاب، ایصال عذاب، ثواب بھیجا جا سکتا ہے سید صاحب قبلہ، تو عذاب کیوں نہیں بھیج دیتے؟ ثواب تیرا تھا تم نے بھیج دیا، عذاب تیرا ہے بھیجتے کسی کو، تو جب عذاب نہیں بھیجا جا سکتا تو ثواب کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ جب عذاب نہیں بھیجا جا سکتا ہم کہتے ہیں میرا عذاب امام صاحب کو پہنچے گا، نہیں پہنچا تو ثواب کیسے پہنچے گا کہ یہ ثواب امام صاحب کو پہنچے؟ اعتراض کر دے واجب نے اعتراض کر دیا کہ جب یہ عذاب نہیں پہنچتا تو ثواب کیسے پہنچے گا؟ میں نے کہا تو جنگل سے آیا ہے کہ منگل سے؟ اس لیے کہ یہ جنگلی سوال جنگل ہی میں کیا جا سکتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی سوسائٹی میں یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ جب جج صاحب سے پوچھو، میں پوچھتا ہوں برٹش کاؤنسل میں آؤ اور یہ جوڈیشری میں آؤ، جوڈیشری میں آؤ اور کورٹ میں آؤ، یہ کراؤن کورٹ میں جاؤ اور کراؤن کورٹ میں تم نے مقدمہ کیا، کراؤن کورٹ میں تم نے کیا مقدمہ کیا کہ عبداللہ بھائی نے 10,000 پاؤنڈ میرا چھین لیا تھا، نہیں دے رہے ہیں۔ کراؤن کورٹ نے 10,000 پاؤنڈ کا آرڈر دیا کہ عبداللہ سے لے کر عبد الرحیم کو دیا جائے۔ عبد الرحیم کو کورٹ نے کیا دیا؟ 10,000 کا آرڈر، 10,000 کا آرڈر دیا کورٹ نے کہ نہیں دیا؟ 10,000 عبداللہ سے لے کر عبد الرحیم کو دے دیا جائے، اس کا کلیم کریکٹ ہے، اس کو 10,000 پاؤنڈ برٹش پاؤنڈ ملنا چاہیے، تو اس نے 10,000 پاؤنڈ کا آرڈر لے لیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ عبد الرحیم کو جب کورٹ نے 10,000 دیا تو یہ 10,000 پاؤنڈ کو وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے کہ نہیں؟ جس کو چاہے دے دے، جس کو چاہے 5 پاؤنڈ دے دے، چاہے مسجد میں چندے میں دے دے، چاہے مدرسے میں دے دے، چاہے اپنے بیٹے کو دے دے، چاہے اپنے دادا کو دے دے، چاہے اپنے ساتھی کو دے دے، چاہے اپنے دوست کو دے دے۔ تو جو کورٹ سے تم کو انعام ملا، کورٹ سے جو انعام مال ملا، تو کورٹ سے اگر تجھے تیرا رائٹ مل جائے، تیرا مال تجھے مل جائے، تیرا مکان تجھ کو مل جائے، تیرا پیسہ تجھ کو مل جائے، تو اس مکان کو اس پیسے کو تم کسی کو بھی دے سکتے ہو کہ نہیں؟ دے سکتے ہو۔ لیکن اگر کورٹ سے
کسی کو عمر بھر کی سزا مل جائے؟ سزا کنوکشن، تو وہ کنوکشن دوسرے کو نہیں دے سکتے، کنوکشن نہیں دے سکتے، سلام دے سکتے ہیں، ہزار نہیں دے سکتے۔ اور جنگلی کو کیا معلوم؟ یہ سب تو پڑھے لکھے سوسائٹی میں چلتا ہے۔ بہرحال میرے دوستو یہ بات کیا ہے؟ ان کا وسیلہ ولی جو ہے وہ وسیلہ ہے، ولی جو ہے وہ وسیلہ ہے۔ اب آپ دیکھیے اس وقت 8:30 بجنے والا ہے، 8:30 کے بعد 9 بجے گا، 9 کے بعد 11 بجے گا، 11 کے بعد 12 بجے گا، 12 کے بعد 1 بجے گا۔ دیکھ رہے ہیں ہم سوئی چل رہی ہے تو درمیان کے وسیلے ٹائم بتا رہے ہیں، درمیان میں جتنے وسیلے ہیں وہ ٹائم بتا رہے ہیں۔ اگر یہ 7 نکال دو، 8 نکال دو، 6 میں سے نکال دو اور یہ سوئی گھومتی رہے اور جگہ متعین نہ ہو تو مجھے بتاؤ کیسے جانو گے ظہر کب ہے، عصر کب ہے؟ ایک وسیلے نے بتایا چلو ظہر کی تیاری کرو، دوسرے نے بتایا عصر کا وقت ہو گیا ہے، تیسرے نے بتایا۔ اور گھڑی میں خوبی اور ہے میرے بھائی، اس میں جب 11 بجتا ہے نا تو 11 کے بعد 12 ہی بجتا ہے، کبھی 11 کے بعد 13 نہیں بجے گا، کبھی 11 کے بعد 14 نہیں بجے گا۔ 11 پر جب سوئی پہنچتی ہے نا تو 11 کا کام ہے سوئی کو 12 تک لے جانا، 11 کا کام ہے سوئی کو نڈل آف واچ کو 12 تک لے جانا، تو 11 کا کام ہے 12 تک لے جانا۔ اب تم سمجھ گئے ہوگے کہ 11 والا کتنا امپورٹنٹ ہے، 12 والے کے پاس لے جاتا ہے، 12 والے کے پاس تو غوث اعظم کی 11ویں، رسول اعظم کی 12ویں۔ اب رشتہ سمجھ میں آ گیا کہ جس طرح گھڑی کا 11 12 تک لے جاتا ہے ویسے ہی بغداد کا غوث اعظم مدینے کے رسول اعظم تک لے جاتا ہے۔ بات اور سمجھنے کی ہے کہ 11 کا کام ہے 12 تک لے جانا، 11 والے کا کام ہے 12 والے تک لے جانا، غوث اعظم کا کام ہے رسول اعظم تک لے جانا، بغداد والے کا کام ہے مدینے تک لے جانا، سرکار بغداد کا کام ہے سرکار مدینہ تک لے جانا، آقائے بغداد کا کام ہے آقائے مدینہ تک لے جانا، مختار بغداد کا کام ہے مختار مدینہ تک لے جانا، محبوب سبحانی کا کام ہے محبوب خدا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک لے جانا۔ تو 11 کا کام ہے 12 تک لے جانا، 11 کا کام ہے 12 تک لے جانا، غوث اعظم کا کام ہے رسول اعظم تک لے جانا۔ یہ 12 13 کیا کام ہے؟ یہ 12 13 کیا کام ہے؟ تو 12 کے بعد 12 کا کام ہے 1 تک لے جانا، 1 تک لے جانا۔ تو غوث رسول اعظم تک لے جائیں گے، رسول اعظم خدا واحد تک لے جائیں گے، خدا واحد تک لے جائیں گے۔ اور جہاں تک رہا نظام کا معاملہ جی وہ غریب ہے میرے بھائیوں، تو وسیلہ ہمیں چاہیے، رسول ہمارا وسیلہ ہے، رسول ہمارا وسیلہ ہے، اور رسول تک جانے میں ولی ہمارا وسیلہ ہے۔ تو وسیلے پر ایک صاحب کہنے لگے وسیلہ تو ضروری ہے، وسیلہ تو ضروری ہے، مگر وسیلہ نماز ہے، وسیلہ تو روزہ ہے، وسیلہ حج ہے، وسیلہ زکات ہے، وسیلہ گڈ ڈیڈس ہے، وسیلہ عمل ہے، وسیلہ ایکٹیویٹیز ہے، وسیلہ ہمارے ایکشنز ہیں، وسیلہ ہمارے ڈیڈس ہیں، وسیلہ ہمارا کام ہے، وسیلہ ہماری عبادت ہے۔ ہم عبادت کریں گے، عبادت کے وسیلے سے مقبول ہوں گے، عبادت کے وسیلے سے، نماز کے وسیلے سے، روزہ کے وسیلے سے، زکات کے وسیلے سے۔ اعمال صالحہ گڈ ڈیڈس ہی وسیلہ ہے، نبی نہیں، رسول نہیں۔ بولنے والے نے جب اس طرح سے بولا میں نے اس کو قریب کر کے کہا ہم سنی لوگ بھی نماز کو وسیلہ مانتے ہیں، روزہ کو وسیلہ مانتے ہیں، اور حج کو بھی وسیلہ مانتے ہیں، اور نبی کو بھی وسیلہ مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، مگر مجھے پتا نماز وسیلہ ہے، آپ ہاں ہے، روزہ وسیلہ ہے، ہاں کس کا روزہ، کس کی نماز؟ میری نماز میرے لیے وسیلہ، میرا روزہ میرے لیے، اور تیری نماز تیرے لیے، آپ کی نماز
آپ کے لیے، آپ کا سجدہ آپ کے لیے، آپ کا روزہ سجدہ آپ کے لیے، آپ کا روزہ میرے لیے وسیلہ نہیں ہے، آپ کی نماز اکبر بھائی میرے لیے وسیلہ نہیں ہے، تمہاری